میرا ایمان ہے خدا کے پاک روح نے آپ سب کو ٹچ کیا ہے. آمین. کس کس کو ٹچ کیا ہے؟ مجھے بڑی برکت ملی. میرا دل کر رہا تھا یہ سیشن چلتا ہی رہے. آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا سلاطین کی دوسری کتاب پرانے عہد نامے میں اس کا آخری باب، یہ 25واں باب ہے آخری، اس کی 27ویں آیت سے. اور یہویاکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کی 27ویں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویاکین شاہ یہودا کو قید خانہ سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی. سو وہ اپنے قید خانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی. آمین. یہویاکین کا مطلب ہے خدا گرے ہوئے کو اٹھاتا اور بحال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج یہی کلام کا عنوان ہے، خدا گرے ہوئے کو اٹھاتا اور بحال کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ بولیں، خدا گرے ہوئے کو اٹھاتا اور بحال کرتا ہے. آمین. یہاں پر لکھا ہے کہ جو یہویاکین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا گرے ہوئے کو اٹھاتا اور بحال کرتا ہے. یہویاکین جو ہے یہ یہاں پر قید خانے میں تھا اور یہ بادشاہ تھا. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے، آج اسٹڈی کریں گے، ذرا اس پر غور کریں گے کیوں ہم لوگ قید خانے میں چلے جاتے ہیں، کیوں ہم قید میں آ جاتے ہیں، کیوں ہم نیچے آ جاتے ہیں، کیوں ہم نقصان اٹھاتے ہیں اور کیوں ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں. آج ہم اس بات پر اسٹڈی کریں گے. یہاں پر لکھا ہے 24ویں باب کی 8ویں آیت میں، اور یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا. اب اس کی لائف پر ہم غور کر رہے ہیں. یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا اور یروشلم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی. اس کی ماں کا نام نخشتا تھا جو یروشلیمی الناتن کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی. کیا کیا اس نے بھی؟ خدا کی نظر میں بدی کی. بدکاری، گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نیچے کی طرف لے کر جاتی ہے، جو ابلیس کے لیے دروازے کھول دیتی ہے ہماری لائف میں، جو ہمارے لائف میں ابلیس کو دعوت دیتی ہے کہ آ کر وہ ہمیں نقصان پہنچائے اور ہمیں رگے دے، ہمیں لوٹے، ہمیں ڈاؤن کرے، ہمیں بیمار کرے، ہمیں کمزور کرے، ہمیں فیل کرے. یہ جو شخص ہے لکھا اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اس نے بہت الٹے کام کیے جیسا اس کے باپ نے کیا. یعنی کہ اس کا جو نکما چال چلن تھا وہ باپ دادا کے زمانے سے ہی چلا رہا تھا اور یہ اسی طرح گناہ میں زندگی گزار رہے تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ اس پر چڑھائی کر کے اس کو اسیر بنا کے اپنے ساتھ لے گیا. میرے عزیز دوستو، پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر گناہ ہماری زندگی میں ہے، اگر ہم نے گناہ سے کمپرومائز کیا ہوا ہے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جس دن ابلیس ہمیں اپنا اسیر بنا لے گا. ایسے ہے تو ہم گناہ کے بغیر جب چلتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے اسیر ہیں، وہ ہمیں اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے. لیکن جو ہی ہم یسوع کی حضوری سے باہر نکلتے ہیں ہمیں ابلیس اپنا اسیر بنا لیتا ہے. یسوع اسیر بناتا ہے اپنی خوشخبری پھیلانے کے لیے، لیکن شیطان ہمیں اسیر بناتا ہے ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے. اور میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا بے رحم ہے کہ وہ کسی بھی ایریا کو، کسی بھی ٹائم کو خالی نہیں چھوڑتا آپ کی لائف میں جہاں پر وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو آپ کوشش کیجئے کہ ہم لوگ جو کسی بھی طرح سے گناہ سے کمپرومائز نہ کریں. ہم کسی بھی اپنے جو ہمارا جو ٹائم ہے، ٹائم پیریڈ جو ہمارا، ہم اس طرح سے اس کو یوٹیلائز کریں کہ ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یسوع کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یسوع مسیح سے ملاقات. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے گھر یہاں کا لاہور کا، پنجاب کا ایس پی جو ہے لاہور کا ایس پی کینٹ آنے لگ جائے یہاں پر. مجھے یاد ہے کہ پچھلے کرسمس پہ انہوں نے ہمیں بلایا ایس پی کینٹ نے، تو ہمارے ساتھ چائے پی تو ہم بڑے خوش تھے. وجہ کیا تھی؟ ایس پی کا ایک رینک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے، اور جب لکھا تم 2 یا 3 جب اکٹھے ہو تو میں تمہارے بیچ میں ہوں، یعنی جب ہم نے جیسے باجا تبلا شروع کیا، پرستی شروع کی، تو یسوع کہاں تھا؟ یسوع یہیں تھا نا. پھر ہم اگر رات کو 12 بجے پھر شروع کر دیں، پھر یسوع کہاں ہوگا؟ یہیں ہوگا. پھر تم سونے سے پہلے پھر اپنے اپنے گھروں میں دعا کرو، یسوع کہاں ہوگا؟ تمہارے پاس ہوگا. صبح اٹھتے ساتھ پھر تم دعا کرو، یسوع کہاں ہوگا؟ تمہارے پاس ہوگا. دوپہر کو کرو، صبح کرو، رات کو کرو، شام کو. شیطان اس کی فوجیں دیکھیں کہیں گے اوے اس گھر سے اٹیک نہیں کرنا، ایتھے یسوع مسیح آپ آندا جے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دن
ایک شخص کے اندر سے لوگ بدروئیں نکال رہے تھے، پاسٹر سلیم بشیر صاحب عنایت کالونی میں. اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں جن ہوں. اس نے کہا میں جن تو ہوں لیکن سوری میں غلط جگہ پہ آ گیا، تم مجھے اجازت دو، میں واپس اسی کے اندر جاؤں گا جس نے مجھے بھیجا ہے، جس جادوگر نے مجھے بھیجا ہے، کیونکہ تم تو خدا کے لوگ ہو، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے معاف کرو، بس مجھے واپس بھیجو، تم یہاں سے اجازت دو، میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں. جب آپ صبح دوپہر شام، مجھے آج ایک فون آیا، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں بدروئیں ہیں، ہمیں بدروئیں تنگ کرتی ہیں. تو میں کہا دعا کتنی کرتے ہو؟ اس نے کہا جی صبح 6 بجے کرتے ہیں، پھر شام کو 6 بجے کرتے ہیں. تو میں کہا ایک میرے کہنے سے ایک ڈوز اور بڑھا دو، 2 گولیاں آپ کھانے 3 گولیاں کر دو، 3 خوراکیں کر دو، دوپہر کی جو خوراک ہے وہ بھی شروع کر دو، صبح دوپہر شام. تو میں نے کہا پھر ابلیس جو پریشان ہو جائے کہے گا یار یسوع کا یہاں پر بہت آنا جانا ہے، فرشتے یہاں پر آتے ہیں اور وہ دور ہٹ جائیں گے. آپ اس بات کو سمجھیں، اپنے گھروں کو کلام سے بھر دیں، اپنے گھروں کو پرستش سے بھر دیں. اور اس میں یہ بھی آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کئی لوگ ڈیک لگا کے مسیح گیت لگائی رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کئی لوگ انور فضل کا چینل لگا کے، اور یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ پرسنلی خود نہیں کریں، یہ نہ کریں کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں مشین چلتی رہے ادھر، وہ تو مشین چل رہی ہے. یہ والی مشین چلنی چاہیے ہماری، یہ والی مشین. ہاللیلویا، پریز دا لارڈ. خداوند تیرا شکر ہو. اندر کچھ نہیں تو باہر بھی کچھ نہیں. بائبل تو آپ کے گھروں میں ایک بہن کہتی وہ مجھے نا ڈر لگتا نا تو میں بائبل رکھ کے سو جاتی ہوں، لیکن پھر بھی خواب آتے رہتے، مجھے سرہانے رکھ کے سو جاتی ہے پھر بھی خواب آتے رہتے. میں کہا اس لیے آتے ہیں کہ وہ تو نے سرہانے رکھی ہوئی ہے، دل کے اندر نہیں رکھی ہوئی. کلام جس کے اندر ہے وہ فائدے میں، چلے چاہے بائبل اس کے پاس ہو یا نہ ہو، جس کے اندر کلام ہے شیطان دیکھ لیتا ہے. اس نے کہا میں پولس کو بھی جانتی ہوں اور میں یسوع کو بھی جانتی ہوں، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ شیطان کو یہ پتا ہے کہ ہمارا کیا لیول ہے. اس لیے شیطان کو اگر کسی چیز سے آپ ڈرا سکتے ہیں تو یسوع مسیح کی حضوری سے، یسوع مسیح کی قدرت سے، یسوع کی صلیب سے، یسوع کے کلام سے ڈرا سکتے ہیں. اور کوئی چیز سے وہ نہیں ڈرتا، اور بڑے بڑے اس کے سامنے جو ہیں وہ تنکے کی طرح اڑ جاتے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی ہو، کسی کو وہ کچھ نہیں سمجھتا. اس کی جو شکست ہوئی ہے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہوئی ہے. اس شخص نے موقع دیا ابلیس کو. اس شخص نے لکھا کہ جو کچھ خدا کی نظر میں برا تھا اس نے وہی کچھ کیا. اور اس وقت شاہ باب النبی کی نظر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا. اور شاہ باب النبی کی نظر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا. تب شاہ یہودا یہویاکین اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور عہدیداروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا، اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا، اس کو گرفتار کر لیا. آج ہمیں ابلیس نے گرفتار کیا ہوا ہے. خدا گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، بحال کرتا ہے، لیکن خدا کو پکارے تو صحیح کوئی. بنی اسرائیل قوم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، بنی اسرائیل قوم نے جب بدی کی تو دشمن نے اس پہ آ کر اٹیک کیا، اور جب اس کے ناک میں دم کر دیا 20 سال 30 سال، کئی بار 40 سال دشمن اس کو ستاتا رہا، اور پھر جب وہ بہت عاجز آ جاتے تھے تو پھر خدا کو پکارتے تھے، اسرائیل کے خدا کو پکارتے تھے، اور پھر خدا اس میں مداخلت کرتا تھا، اور وہ کسی ایک کو اٹھاتا تھا اور سب کو مارتا تھا، شکست دیتا، اپنی قوم کو بچا لیتا تھا. میرے عزیزو، آج خدا کی آنکھیں زمین پر سیر کرتی پھرتی ہیں تاکہ جن کا دل اس کے تئیں خالص ہے، وفادار ہے، اس کو وہ اپنا زور بازو دکھا سکے. آج ہم ہر کام کر لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی بائبل بھی پڑھا کرو. کہتے نہیں بائبل نہیں پڑھتا، میں بس دعا کرتا ہوں. بہنیں بڑی خوشی سے دعا کرتی ہیں. میں کہا یہ تو آپ ایک سائیڈ اپنی بات بتا رہے ہیں خدا کو، مجھے روٹی دے دو، میرے بچوں کی شادی ہو جائے، میرے شوہر کی تنخواہ بڑھ جائے، میری کمیٹی نکل آئے، مجھے نیا گھر مل جائے وغیرہ، مجھے گاڑی مل جائے وغیرہ وغیرہ. یہ تو آپ نے اپنی باتیں تو بتا دی، اس کی بات سننے کے لیے آپ کو بائبل پڑھنی پڑے گی. ہینڈ بک یہ ہے جو کمپنی کا SOP ہے، کمپنی کا جو قانون ہے، وہ ایک بک دیتے ہیں ہر کمپنی والے. تو خدا کی جو کمپنی ہے، اس کا جو آفس ہے، اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اس بک کو پکڑیں، اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور لکھا کہ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا، اور وہ خدا کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا، اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداوند کے ہیکل میں بنایا تھا، اس نے کاٹ کر خداوند کے کلام کے مطابق اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وہ ان کے سارے لوہاروں کو لے گیا، کاریگروں کو لے گیا. اور سب سے افسوس کی بات یہ کہ ہیکل بہت محبت سے بنائی گئی تھی اور بہت قربانیاں دی گئی تھیں، اور 1,20,000 بھیڑ بکریاں قربان کی تھی جب ہیکل بنی تھی، اور 22,000 بیل قربان کیے تھے، اور بڑی پرستش خدا کی حضوری اس ہیکل میں رہتی تھی. اور وہ ظروف مقدس تھے، برتن مقدس تھے خدا کے لیے، وہ بھی نکال کر لے گیا. نہ صرف وہ شخص
जो गुनाह में चलता है ना सिर्फ वो अपना नुकसान करता है बल्कि अपनी पूरी नेशन का नुकसान करता है, ना सिर्फ नेशन का नुकसान करता है बल्कि अपने मसीहा का नुकसान करता है, ना सिर्फ मसीहा का नुकसान करता है बल्कि पूरी कायनात के खालिक यहोवा कदूस का भी नुकसान करता है। इसके गुनाह की वजह से हैकल के बर्तन भी छीन लिए गए। अगर ये ठीक चल रहा होता तो खुदा की हजूरी इसके साथ रहती और ये उसके दुश्मनों को खुदा ने घबरा देना था। आपको पता है एक जगह पर एक कौम इसराइल से लड़ने आई तो खुदा ने वैसी कड़क पैदा की, गरजा, ना बादल था ना कुछ था, लेकिन गड़गड़ाहट ऐसी हुई कि उनके दिल घबरा गए। एक जगह और जंग हुई तो खुदा ने उनके पहिए, घोड़ों के पहिए, दुश्मन के जो रथों के पहिए थे वो जाम कर दिए। एक जगह और जंग हुई, खुदा ने आसमान से उन पर पत्थर नाजिल कर दिए। और जंग हुई, खुदा ने समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और असूरी लड़ने के लिए आए तो 1,85,000 एक रात आप ही मर गए, सोते सोते ही रह गए। सुबह उठे तो 1,85,000 लाशें वहां पड़ी थी। ये उन लोगों की दास्तान है, ये उनके लिए इतने खुदा ने काम किए जो खुदा के साथ वफादार थे। हमारा क्या लेवल है आज? हम कहते रहते हैं भाई पता नहीं खुदा की क्या मर्जी है। खुदा के कलाम में लिखा है मेरे इरादे तुम्हारे लिए भलाई के, खुदा के भलाई के मंसूबे आपके लिए, हम सब के लिए। लेकिन मकसद क्या है, मसला क्या है? आज हम सब कुछ कर लेते हैं, दुआ नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, दुआ में टाइम गुजारना बहुत मुश्किल है, भागे जा रहे हैं कहीं के कहीं, रात को इतना थक जाते हैं जब दुआ करने बैठते हैं तो उस टाइम नींद गालिब आ जाती है। और उसने लिखा वो सब कुछ ले गया, कितने अफसोस की बात है, और उनकी बीवियों को भी ले गया। तो और लिखा 14वीं आयत, और वो सारे यरूशलेम को और सब सरदारों और सब सूरमाओं को जो 10,000 आदमी थे, सब दस्तकारों लुहारों को असीर करके ले गया। सो वहां मुल्क के लोगों में से सिवाय कंगालों के और कोई बाकी ना रहा। पॉवर्टी, गुर्बत, भूखे, नंगे, इफलास के मारे फकीरों वाले जो हालत वाले लोग थे वो रह गए सिर्फ। आज मसीहों की हालत भी नीचे को जा रही होता है। फाइनेंशियल, हर मसीह जो मेरे सामने आता है 99% क्रिश्चियन लोग यही कहते हैं भाई पैसे के लिए दुआ करो, पैसे का बड़ा मसला है। वजह क्या है? कंगाल के कंगाल रह गए हैं, वो लोग चले गए जिन पर मसा ठहरता था, वो लोग हमारे दरमियान नहीं हैं। आज हमें ऐसे बेटियां और बेटे चाहिए। मैं आपको आज चैलेंज देकर जा रहा हूं, आज की डेट लिखें और आज से शुरू हो जाए दुआ करना, खुदा के सामने रोना शुरू हो जाए और खुदा को पकड़ लें। आपसे बड़ा कामयाब तरीन शख्स कोई नहीं होगा। और हम लोग वो हैं जो आपके सामने, ये जो भाई बैठा है ना नाइट कॉलेज में गया, शहजाद भाई, पास्टर शहजाद, ना नाइट कॉलेज में गया क्योंकि पैसे नहीं थे, ना किताबें पहले खरीदता था क्योंकि पैसे होते थे। आखिरी टाइम पे अपनी कजन से कहता था जरा किताबें देना, एफए के पेपर देने, कहती थी तुझे बड़ी जल्दी याद है। लेकिन खुदा की हजूरी में वो बैठता था, खुदा उसकी मदद करता था। पास एक दिन कह रहा मैं 1 घंटा लेट पहुंचा हूं, तो उसने कहा एग्जामिनर ने यार 1 घंटा लेट हो गया आपका, तो अब आपको मैं बिठा भी दूंगा तो आप क्या करोगे? उसने कहा जी आप मुझे बिठाओ फिर तमाशा देखो। उसने बिठाया, इसने 15-20 मिनट पहले पेपर आधा घंटा करके उसको फिर दे दिया। क्या है कि खुदा की कुदरत जिसके साथ होती है वो खामाखाई काम है, और जिसके साथ कुदरत नहीं होती वो ट्यूशनें भी पढ़ रहा, वो सब कुछ कर रहा, फिर नील बटा नील। क्योंकि खुदा का रूह हिकमत और दनाई बख्शता है, खिर्द अता करता है, वो हमारे बीच में नहीं है। हमारे बच्चे नाकाम हैं, हमारी लाइफ, आज हम नीचे लेवल के लोग हैं, नीचे लेवल के। लेकिन कलाम में लिखा जब तू मेरे हुक्मों को मानेगा, मेरे साथ वफादार रहेगा, तो दुम नहीं बल्कि सर होगा। हालेलुया। और दुनिया की ये कौमें तुझको देखकर डर जाएंगे कि ये खुदा के नाम से कहलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहू यकीन खुदा गिरे हुए को उठाता और सरफराज करता है, बहाल करता है, बशर्ते कि वो अपने गुनाहों का इकरार करे। और ये सारे नुकसानात के बाद जो मैंने हवाला पढ़ा था वापस वहां पर आएंगे। और लिखा फिर एक दिन ऐसा आया, यकीनन इतने सालों के बाद, इतने साल जब उसने दुख सहा, उसने खुदा को पुकारा और सोचा हुआ कि यार हाय मैंने तरबियत से कैसी दावत रखी। हमारा खुदा तो वो खुदा था जो आग में से लोगों को निकाल लेता, शेरों के मुंह बंद कर देता, लेकिन मैंने उसका हुक्म नहीं माना, मैंने उसकी इंसल्ट की। लेकिन जब उसने ये रियलाइज किया, जब उसने अपने अंदर ये सोचा, यीशु मसीह ने कहा कसमियां और महसूल लेने वाले तुमसे पहले खुदा की बादशाही में चले जाएंगे, क्योंकि वो बाद में पछता लिया, तुम तो बाद में भी ना पछताए। अरे पछतावा हमारे अंदर है ही नहीं। कोई बहन किसी की इंसल्ट कर देती, पछताते नहीं, कहती मैंने बिल्कुल ठीक किया है, मुझे समझा रहे हो, उसको समझाओ जाकर, मैं बड़ी हूं। पछतावा है ही नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यार हमारे लिए मोहब्बत का सबक दिया, हम एक दूसरे को माफ करें। कैसे होगा सर दुआओं में, मेरे दुश्मन मेरी कदूरत है, अंदर तो लानत भरी कड़वाहट भरी हुई है मुंह से। हालेलुया, प्रेम मक्खन नालो मुंह है कूला, दिल विच भरी लड़ाई है, कोल करार बतेरे कीते पर ना पूरी पाई है। खुदावंद चाहता है कि अब वक्त है कि हम खालिश होकर खुदा के साथ चलें।
یہ وہ وقت نہیں، آج تو وقت مسیح کے ساتھ آپ کھڑے ہو، خدا دیکھیں کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ کمپٹیشن تیز ہو گیا ہے، خدا کام کر رہا ہے، خدا چاہتا ہے، آخری دور ہے، فٹافٹ کام کر رہا ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہانیاں والا کہ چاند پہ بڑھیا بیٹھی ہے چرخا کاٹ رہی ہے، چاند پہ گورے، انہوں نے کہا جی سانو پوچھا انہوں، ہاں جی کوئی بڑھیا نظر آئی؟ انہوں نے کہا نہ بڈھی نظر آئی بھائی، بڑھیا نہ بڈھا نظر آیا کوئی۔ وہاں تو ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، اس کا اپنا جہاز ہی 14 پالو خراب ہو گیا تھا۔ ہاں اس نے کہا کچھ نہیں ہے میرے عزیزو، خداون، ہاں وہ جب ان کا جہاز بھی خراب ہوا وہاں پر تو اس نے کہا، نیل آرمسٹرانگ اور اس کا ایک ساتھی تھا یہاں آیا، میں نے اس کی گواہی سنی برڈ انسٹیٹیوٹ میں، اس نے کہا بھائی انجینئرز نے کہا اب ہمارے تو جتنا تھا ہم نے اپنا کام کر لیا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور یہ ٹھیک نہ ہو تو تھوڑی دیر میں بلاسٹ ہو جائے گا اور ہم سب اب فارغ ہو جائیں گے سامان، اب ہم یہاں سے کوچ کے واپس زمین پہ جا سکیں گے۔ کہتا ہم نے کہا، ہم 3 لوگوں نے گھٹنے ٹیکے، 3 یا 4 جو تھے مین لیڈر، کہتا ہم نے دعا کی، ہم نے کہا خدا اگر تو چاہے تو ہمیں سلامتی سے زمین پر اتار دے، اس جہاز کی ساری کمزوریاں تو دور کر سکتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے ٹھیک ہو جائے، اور میں وعدہ کرتا ہوں، ہم سب وعدہ کرتے ہیں زمین پر جا کر ہم صرف تیرے نام کی گواہی دیں گے۔ کہتا ہے جیسے ہم نے دعا کی، انجینئرز نے کہا جہاز ٹھیک ہو گیا، مبارک ہو، ہاللیلویہ، اب آپ سلامتی سے زمین پر اتر جائیں گے، پریز دی لارڈ۔ او میرے عزیزو، خدا بہت بڑا خدا ہے، لیکن ہمارا تو آج پسلی کا درد نہیں ٹھیک ہوتا دعا سے، ہے نا؟ صبح شام کا بھائی ذرا ہاتھ رکھ کے دعا کرو جسٹن بھائی۔ کئی لوگ آ کہیں گے اے جسٹن صاحب تسی نا ہاتھ رکھ کے دعا کرو، میں کہا ٹیلی فون نہیں ٹیلی فون تو نہیں، میں کہا تو نے معجزہ مشکل کر لیا اب اپنا، تو نے یہ ایمان رکھا کہ میں ہاتھ رکھوں، اب جب ٹائم ملے گا ہاتھ رکھوں گا، تو ہاتھ جب تک میرا ہاتھ پہ تو توکل کر رہا ہے، اگر تو فون پہ کرتا تو معجزہ پا دیتا، کیونکہ شفا تو خدا نے یسوع مسیح دینی۔ آج لوگوں کا بڑا عجیب اعتقاد ہوا ہے۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگا، نوجوان کہہ رہا ہے میں نے 22 بدھ مانے، ادھر جاؤں گا انور فضل کی میٹنگ میں، 22 بدھ، تیسرے بدھ ہی شارٹ ہو گیا، تیسرے بدھ وہ آتا بھی تھا ادھر سے، وہ جو شادرے سے، تیسرے چوتھے بدھ اس نے کہا نہیں بھائی بڑا مشکل ہے۔ خدا اتنا مشکل نہیں ہے، لکھا خدا تو تمہارے دل کے قریب ہے، تمہارے، تم پکارو صحیح، وہ دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے، اتنا اس سے زیادہ دور نہیں ہے وہ، یہ دروازے پہ کھٹکھٹا رہا بھائی صاحب، آپ نے صرف، کیا نام ہے آپ کا، کیا نام ہے؟ یشوا بیٹے، اگر باہر سے کوئی کھٹکا رہا ہے تو تجھے کتنی دیر لگے گی کھولنے میں؟ سیکنڈ ہی لگے، پکڑے گا کنڈا کڑک سے کھول، بس اتنی بات ہے، لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس، پر وہ بھی خدا ہے، کہہ رہا میں دروازے پہ کھڑا ہوں، اگر تو کھولے گا تو میں اندر آؤں گا۔ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور آخری نرسنگے پھونکے جانے والے ہیں اور خداوند کی آمد قریب ہے اور دن برے ہیں۔ پولس نے کہا کرو تیاری، اور جو دلہن تیار ہوگی وہی چلی جائے گی، جو دلہن تیار نہیں ہوگی اس کو کیا کوئی لے کے جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ والی دلہن نہیں جو ہمارے ہم انتظار کرتے رہتے 6 گھنٹے بیٹھے ہوئے، بھوک لگ رہی، چپس کھا رہے ہیں، ہے نا، جوس پی رہے ہیں، دلہن پوٹو پارلر گئی ہوئی، اتنا انتظار خدا نہیں کرے گا، جو اس کی دلہن ہے وہ چلی جائے گی اس کے ساتھ۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب وہ اندر جا کر پروگرام شروع ہوگا شادی کا، پھر بیوقوف بھی کھٹکھٹانے لگ گئے، انہوں نے کہا ہم بھی استاد کھولنا دروازہ۔ اس نے کہا میں تو نہیں تمہیں جانتا، تم کہاں کی ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ تم نے تیاری نہیں کی ہے۔ امریکہ جانے کے لیے کتنی بھائی، ابھی جب امریکہ گیا تھا ہارون، تو آپ مجھے بتائیں کتنے دن اس نے تیاری کی ہوگی؟ بکسا بند کرتا ہوگا پھر تولتا ہوگا اس کو، یار 24 پاؤنڈ کا اس نے بتایا نا، پھر اس نے کہا ہوگا، پھر بھائی یعقوب بھائی کہتے ہوں گے دیکھ بیٹا دھیان سے پیپر سامنے رکھنا، ہے نا۔ میرے پاپا بھی باہر بہت گئے نا، تو مجھے وہ ظاہر فرسٹ ٹائم جا رہا تھا، تو اس نے بیوقوف بچہ اس کو کیا پتا لگے گا، کہہ رہے بیٹا وہ جو بیگ لے گا نا سامنے رکھنا، اس کو زپ لگا کے، اور جب کچھ چیک کرے اس کو چیک کر پھر یوں رکھ لینا، اور ڈالر اندر رکھنا، آدھے یہاں رکھنا۔ اچھا مہنگا پاپا جی فکر نہ کرو، کتنی تیاری کرنی پڑتی، اور میں کتنے دن میں اکیلا بندہ جا رہا تھا، اور میں کتنے دن تیاری کرتا رہا، اور ہم نے یسوع کی بادشاہی میں جانا، کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری ہے، کوئی تیاری نہیں۔ آج تیاری کرنے کی ضرورت ہے، آج تیاری کریں، برے کے لہو سے دھل جائیں، گناہوں سے توبہ کریں، کلام کو پکڑیں، اس کی حضوری میں آئیں، اس کی شکر گزاری کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ لکھا شاہ باب الاویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہو یقین شاہ یہودا کو قید سے نکال کر سرفراز کیا۔ قید سے نکالے گا بادشاہ اور آپ کو سرفراز کرے گا، ہاللیلویہ، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، اس نے میرا نام پہچانا، مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا، ہاللیلویہ۔ وہ جواب دے گا، وہ چھڑائے گا، وہ سرفراز کرے گا، اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ اگر ساری دنیا کو حاصل کر لے نجات نہ پائی تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیزو، پہلا کام کیا ہوا یہو یقین کی زندگی میں؟ خدا نے اس کو قید سے نکال کر سرفراز کیا۔ دوسری بات، اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی، رکھی تو نظر مہر دی، بخشی تو مینوں زندگی۔ داؤد کہتا ہے 119 زبور میں گاتے ہیں نا، مہربانی سے خداوند یسوع مسیح جو ہے پیار کرنے والا ہے۔ ذرا کسی غصے ہوئے اپنی نیکیاں جتانی شروع کر دی، دیکھو یہ بہن آتی تھی، اس میں روٹی نہیں ہوتی تھی، ہم روٹی کھلاتے تھے، کپڑا دیتے تھے، کئی بار پیسے لے گئی ادھار مجھ سے،
और देखो मेरे से कितनी आंखें फेर लिया, इसके दिन बदले, अब मैं, ये हमारा काम है। यीशु तो मेहरबानी से पेश आता है। मेरे अजीजों, जैसे यहोयाकीन को कैद से निकालकर सरफराज किया गया और उसके मेहर से बातें की, और लिखा उसकी कुर्सी उन सब बादशाहों की कुर्सियों से जो उसके साथ बाबुल में थी बुलंद की, उसकी कुर्सी भी बुलंद की। जब हम बादशाही में जाएंगे तो हमें राइट हैंड पे कुर्सियां मिलेंगी। कौन से हैंड पे मिलेंगी? राइट हैंड पे। और जो बादशाह में नहीं जाएंगे उनको गंधक और आग की झील मिलेगी। आपने किसी ने देखा वो फेसबुक पे एक वीडियो आई हुई है जिसमें उसने दिखाया आग में फेंकते हैं तो उसमें कीड़े भी काट रहे हैं, सांप भी मुंह में घुस रहे हैं उसके। ओए होए होए, आज इधर दरअसल कॉकरोच नजर आए तो कहते हैं बच्चों पीछे हो जाए ना। लेकिन जो आग और गंधक की झील है वहां पर कीड़े भी नहीं मरते, वहां कॉकरोच भी जिंदा ही हैं, बिच्छू भी जिंदा रहते हैं और वो मुंह में घुसते हैं, हलक में घुसते हैं, डंग मार रहे हैं, आग लग रही, जल रहे हैं, तड़फ रहे। लेकिन अब माफी का कोई चांस नहीं है। जब नूह की कश्ती का दरवाजा बंद हो गया, लोग चिल्लाने लगे, लोग कहने लगे नूह साहब खोल दो, तूने हमें कल तो में कहा था, देखा हम मान गए कि। उसने कहा बेटा अब माने तो क्या माने, अब तो चिड़ियां खेत चुग गई और अब दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, खुदा ने क्या लिखा, खुदा ने दरवाजा बंद किया था, उसके बंद किए को खोल नहीं सकता। और खुदा यीशु मसीह ने कहा नूह को याद रखो, नूह के दिनों में जैसा हुआ ऐसा ही होगा। लोग खाते पीते होंगे, शादियां करते होंगे। कितनी शादियों का लेवल बढ़ गया। पहले कभी कहीं शादी होती थी, टोनी भाई को और यकूब भाई को ये याद होगा बात कि अगर यकूब भाई जा रहे हैं 4 बंदे अपने साथ लिए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 12 नंबर शादी है जी बाबा पारिक में, 4 साथ लिए रहे, क्योंकि कभी कभी शादी होती थी, कहते हैं शादी खाने जा रहे हैं। उस टाइम माइंड भी कोई नहीं करता था। अब पूछते हैं भाई 200 बंदे का इंतजाम है, तुमने 201 नहीं होने चाहिए। अब तो ये हिसाब है। अब हर घर से देखते हैं जिसके 10 बच्चे हैं, कहते नहीं भैया तुमने 3 नहीं आना, 2 नहीं आना। शादियों का लेवल बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, खाना पीना बढ़ गया। पहले हमारे दादा, मुझे याद है, कोई चीज लेते थे थैले में, कपड़े में दादी भी डाल के ढक के लाती थी, कोई देखे ना, है जी। अब बर्गर ऐसे पकड़ के ला रहे थे, कहते हैं बर्गर लाया हूं मैकडॉनल्ड का खाना, रस्ते भर खाते आते हैं, आइसक्रीम। अब लोग खाते पीते हैं, शादियां करते हैं और अपने जश्न मनाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं। और कोई मैकडॉनल्ड में जा रहा है और जब हम एक वक्त ऐसा आना कि अभी हम मैकडॉनल्ड के अंदर ही बैठे होंगे तो बिना आदम आ जाएगा, अभी बर्गर खाना भी ना पाएंगे कि वो कहेगा हाँ भाई लिखा 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। ले वो ली जाएगी जो यीशु के खून से धुली होगी, छोड़ वो दी जाएगी जिसने मसीह का इनकार किया होगा। आमीन। तो लिखा उसने उसके साथ मेहर से बातें की और उसकी कुर्सी सब बादशाहों की कुर्सी से उसके साथ ही बुलंद की। सो अपने कैद खाने कपड़े बदलकर उम्र भर उसके हुजूर खाना खाता रहा। वो फिर पोशाक भी तो बदलता। मुकाशर किताब में लिखा है, तू कहता है कि मैं अमीर हो गया हूं, तू नंगा है, तू गरीब है, तू ख्वार है, तू अंधा है, मुझसे सुरमा ले ताकि तेरी आंखें जो है तेरी नाबीनापन जाता रहे, और मुझसे पोशाक ले ताकि तेरी बरहमगी ढांकी जाए। इसको पोशाक दी गई, जो यीशु पर ईमान लाएगा उसको एक ऐसी पोशाक दी जाएगी। वो उस फिल्म में ये भी दिखाया ना, मुकाशर किताब में, वो व्हाइट कपड़े पहन पहन के खुदा की हुजूरी में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हालेलुया मेरे अजीजों। और कपड़े बदलकर उम्र भर उसके हुजूर खाना खाता रहा। खाना खाने का मतलब है जो कुछ आपके खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, उसका प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी खुदा की है। हालेलुया। जब आप खुदा के साथ वफादारी इख्तियार करेंगे तो ना लिखा खुराक की फिक्र करना ना पोशाक की। एक मेरे पास खुदा के खादम आए थे, मिस्टर मैथ्यू। उनके वालिद पाकिस्तान में इब्तदाई दिनों में जो पेंटिकास्टल आए थे वो धर्मपुरे में आए थे, यहाँ पे SM चाको। वो कहने लगे कि मेरे वालिद गरीब आदमी थे और एक दिन कलाम सुनाने के लिए जाने लगे तो मेरी माँ ने कहा कि सुनो जी, तुम तो 3-4 दिन के लिए जा रहे हो तो घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। और कहता मेरा बाप जो था रोने लगा। उसने खुदा मैं क्या करूं, मैं तेरा कलाम सुनाने जाऊं या हम बच्चों के राशन का इंतजाम करूं। कहता उसने घुटने टेक के दुआ की। खुदा ने उसके दिल में पता नहीं क्या डाली, उसने जल्दी से रद्दी के कागज हिलाने शुरू कर दिया। कहता इधर आओ इधर आओ। वो सारे कागज पुरानी किताबें हिला रहे थे, उसमें से एक एनवेलप निकला और कहता जब वो एनवेलप खोला तो 100 का नया नोट उसके अंदर से निकला। उस जमाने में 100 का बड़ी वैल्यू थी, बिफोर पार्टीशन की बात है। और उसने 100 रुपया मेरी माँ को दिया। उसने कहा कि तुम ये लो और जाकर एक बार फिर कहता हमारे पास खान। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उसको खुराक मिलती रही उम्र भर। जो खुदा पर ईमान रखेगा उसको खुराक की फिक्र नहीं करनी, खुद मिल जाएगी। कहता है एक दिन फिर मेरे घर में कुछ नहीं था खाने को और मेरे बाप ने दुआ की। उसने कहा खुदा, और अब वो इतने बड़े लोग बन गए, वो इतने पैसे वाले हैं और अमेरिका में, कनाडा में, कहां खिदमत कर रहे हैं। उसके बच्चे जो उसने आंसुओं से बोया है उसके बच्चे खुशी से काट रहे हैं। और वो जब यहाँ पर आया तो उसने बताया जब मेरे बाप का एकदम फिर खाने को नहीं था, मेरी माँ ने कहा छोटे छोटे बहन भाई भूखे बैठे थे, उसने दुआ की। कहता अभी दुआ ही की तो देखा तो एक आदमी बहुत सारा खाना लेकर आ गया चौधरियों के घर से।
اس نے کہا چودھری کی بیٹی کی شادی ہے. چودھری صاحب نے کہا پہلے پادری صاحب کو دے کے آؤ. اس نے ابھی برات نے کھانا نہیں کھایا, اس نے پہلے آپ کے لیے بھیجا. اس میں پلاؤ, بریانی, زردہ, جو شادیوں میں کھانے ہوتے ہیں. اس نے کہا وہ کھایا اور ہم نے شکر کیا خدا کس طور سے ہمیں مہیا کرتا ہے. میرے عزیزو, اور وہی شخص جو میتھیو کی میں بات کر رہا ہوں, وہ امریکن ایک بڑا آفیسر ہے گورنمنٹ کا. تو میری اس سے ملاقات ہوئی. تو جب وہ جانے لگا تو جس سال وہ میرے پاس آیا تھا اس سال میرے فیملی میں 7 کے 8 شادیاں تھیں. میں نے گھٹنے ٹیک کے دعا کی, میں خداوند تو نے کہا نہ خوراک کی فکر کرنا نہ پوشاک کی. اس نے کہا جسٹن بھائی ذرا نا اسد بھائی کو بھیجو. اسد کو لے کے بھیجا جناب ان کو میں نے گاڑی میں. یہ گئے, اس نے اسد کو 16 شرٹیں دیں. 16 شرٹیں جس میں سے تقریباً 10-12 0 میٹر پیک تھیں, اور ایک باقی جو تھیں 4-6 ایسی تھیں جو ایک دفعہ پہنی ہو. شاید کوئی فرانس سے خریدی تھی اس نے, کوئی ہالینڈ سے خریدی تھی کیونکہ وہ اوورسیز پھرتا ہے. تو کہنے لگا بھائی جس کو پوریاں دے دینا کلیسیاں. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے جو اٹھا کے پہن تو مجھے پوری آ گئی. میں کہا ہیلیلویا. 16 شرٹیں. خدا نے کہا لے بیٹا 8 شادیاں اور 16 شرٹیں. میں اس دن آنسوؤں سے رویا تھا. میں کہا خداوند نہ تو کھانے کی کمی دیتا ہے نہ کپڑے کی کمی دیتا ہے. میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان چیزوں کی تلاش میں نہ رہو, یہ تو غیر قوم میں بھاگتی ان چیزوں میں. یسوع کی تلاش کرو, یسوع کو ڈھونڈو, یقین کرو سب کچھ مل جائے گا. چیزیں مت ڈھونڈو, یسوع کو ڈھونڈو. یہ یسوع آئے گا تو یسوع کو کنگال نہیں ہے. یسوع پوری دنیا کا مالک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. جب یسوع آئے گا گویا کہ یسوع کے ساتھ سب کچھ ہی آئے گا. یسوع سب کچھ چھوڑ کے نہیں آتا, پورا جاہو جلال کے ساتھ آتا ہے. ہاللیلویا. لکھا عمر بھر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی. اور جب تک وہ زندہ رہا اس کو خدا نے سرفرازی عطا کی, اس کو بحال کیا. اگرچہ وہ گناہگار آدمی تھا, اس نے خدا کی بدی کی, لیکن خدا نے اس کو معاف کر کے بحال کیا, کیونکہ خدا گرے ہوئے کو اٹھاتا اور بحال کرتا ہے, سرفراز کرتا ہے. آؤ آج اپنی زندگیاں یسوع مسیح کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں. آج آپ فیصلہ کریں, سب آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں.